بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام احساس کے ساتھ۔ دوستو، آج کی بڑی خبر، چودھری پرویز الہی کافی دن پولیس اداروں سے بچتے بچاتے غائب رہے اور آج وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے اپنی عبوری ضمانت کے لیے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ چودھریوں جیسے دلیر لوگ جنہوں نے ساری عمر سیاست کی ہے اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، چودھری صاحب تو کئی دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر بلدیات رہے ہیں۔ اب بھائی یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ چودھری ظہور الہی کا خاندان ہے، جنہوں نے سدا سیاست میں اپنا نام کمایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن کیا ہوا کہ چودھری صاحب ایک معمولی سے کیس کی وجہ سے غائب ہو گئے، اور پھر پنجاب کے اداروں اور پولیس نے ان کے گھر ظہور الہی پیلس پر حملہ آور ہوئے، ان کے دروازے توڑ دیے گئے۔ کیا کچھ ہوا؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ اور وہ بھی کس خاندان کے ساتھ جن کا پنجاب کی سیاست میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ان کے بڑوں نے بھی سیاست کی، دلیری سے کی۔ چودھری ظہور الہی کو بھٹو دور میں جب جیل بھیج دیا گیا تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی۔ دیکھیں، چودھری پرویز الہی جیسا دلیر آدمی، اللہ اکبر، وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر اور وہیں سے چھپ چھپا کے ظہور پیلس لاہور سے کیسے باہر نکلا؟ اگر چودھری صاحب گرفتاری دیتے، ان کا نام ہوتا، سیاست میں ایک بہت بڑا نام بن جاتا۔ لیکن آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے وہاں سے مفرور ہوئے اور ایسے وہاں سے نکلے ہیں کہ جیسے انتہائی کوئی ڈرپوک سیاستدان ہو، ڈرا ہوا سیاستدان ہو۔ جو صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں گرفتاری نہ ہوئی تو نتھ ہاؤس گجرات میں آج رات اور صبح پولیس نے ایک بار پھر دھاوا بولا اور وہاں پہ بھی ان کے ملازمین کو گرفتار کیا، اور جبکہ چودھری صاحب چھپے رہے اور آج کہاں وارد ہوئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی عبوری ضمانت کے لیے آئے۔ دیکھیں چودھری صاحب، آپ نے تو نتھ خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ آپ بہت دلیر آدمی ہیں، آپ کا خاندان بہت دلیر تھا، اور پھر ایک طرف اپنی آپ کی قوت تھی اور دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ یہ چھوٹا سا عہدہ نہیں ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں جو بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کو عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے منجدھار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب آپ کے دو گھروں پہ پولیس حملہ آور ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور عمران خان نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کون سی بات تھی کہ آپ کے لاہور کے ظہور پیلس میں جب پولیس نے دھاوا بولا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکن کہاں تھے؟ عمران خان صاحب کہاں تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں کارکن کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ چودھری صاحب، عمران خان آپ کو پنجاب کا ڈاکو کہا کرتا تھا۔ کیا یہ تو نہیں کہ اس نے اپنا سیاسی انتقام آپ سے لیا ہے؟ آپ کی طرف نہ گجرات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آ کے آپ کی مدد کی ہے، نہ لاہور میں۔ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑی ہے، اور انہی بیساکھیوں پہ جو کاف لیگ کی بیساکھی تھی، وہی آپ کے بھائی چودھری شجاعت جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہیں آپ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے۔ کیا یہ آپ کا سیاسی فیصلہ حق سچ میں تھا یا غلط تھا؟ یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنی سیاست اپنی ہوتی ہے، اور کسی کے دروازے کی سیاست اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ڈور وہ دوسرا آدمی ہلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی میں جانے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کا غلط فیصلہ تھا، اور آپ نے غلط کیا۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی عبوری ضمانت کے بعد
یہ بات سچ ہو گئی کہ آپ کے جو بھی فیصلے آپ نے اب تک کیے ہیں وہ غلط ہیں. آپ نے سمجھا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, آپ کو آئندہ انتخابات میں وہ مقام ملے گا جو آپ کی سوچ سے باہر ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے کیے اور جس میں چودھری شجاعت, اس کے بیٹے اور سارا خاندان آپ کے ساتھ رہا ہے. چودھری شجاعت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, میرے بچوں نے کبھی کرپشن نہیں کی, نہ میں نے کرپشن کی ہے. میں چودھری شجاعت اپنے گھر کے ساتھ کرپشن کا لفظ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے بارے میں اور آپ کی کرپشن کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. دیکھیں, ہر سیاسی ورکر کی زبان پر آپ کی کرپشن کے بلنگ و بانگ دعوے موجود ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں. اور جیل جانا تو ایک سیاستدان کا زیور ہوتا ہے. تو صاحب, آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی عزت جو تھی وہ آپ نے خاک میں ملا دی. آپ کو چاہیے تھا کہ لاہور ظہور پہلے سے گرفتاری دیتے اور آپ کے ساتھ ہزاروں کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن آپ کا یہ فیصلہ غلط تھا اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا, اور آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ جو آپ کا تھا یہ آپ کا پیچھا کرے گا, سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی, آپ کی ذات کے حوالے سے بھی اور آپ کے خاندان کے حوالے سے بھی. آپ کا فیصلہ آپ کو مبارک ہو. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.